بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شوگر کے لاکھوں مریضوں کو خاموشی سے پریشان کر رہا ہے: رات کی نیند کا ختم ہو جانا۔ کیا آپ یا آپ کے گھر میں کوئی رات کو بار بار جاگ جاتا ہے، نیند آتے آتے ٹوٹ جاتی ہے، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے اور فجر کے وقت آنکھ لگتی ہے؟ اگر ہاں تو بہت ممکن ہے اس کی وجہ شوگر ہو۔ اپنوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بھی شخص موجود ہے تو اس کی حالت پر ذرا توجہ دیجیے اور اس کا خیال رکھیے اور اس کو دیکھیے کہ اس کی نیند کیوں خراب ہو جاتی ہے۔ بلڈ شوگر کا اوپر نیچے ہونا۔ رات کو شوگر زیادہ ہو تو پیاس، پیشاب اور بے چینی ہوتی ہے۔ شوگر کم ہو تو پسینہ، کپکپی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ دونوں حالتیں نیند کو توڑ دیتی ہیں۔ اس کا نروس سسٹم پر اثر ہوتا ہے۔ اس کو ڈائیابٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ شوگر جو ہے وہ اعصاب کو کمزور کرتی ہے۔ پیروں میں جلن اور سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے۔ اس کو ڈائیابٹک نیوروپیتھی کہا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد یا بے چینی ہوتی ہے۔ ایسے میں نیند کیسے آئے؟ ہارمونل تبدیلیاں۔ شوگر میں جو ہے وہ نیند کا ایک ہارمون ہے میلاٹونن، وہ متاثر ہو جاتا ہے، جبکہ سٹریس ہارمون کورٹیزول بڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ سوتا نہیں، جسم تھک جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے اور 2 سے 3 یا اس سے زیادہ بار بھی واش روم جانا پڑتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے، جس سے نیند کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ شوگر کے مریض کے جسم میں دماغ مسلسل الرٹ رہتا ہے، کیونکہ جسم میں شوگر کا جو بہاؤ ہے وہ تیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یا پسینے میں رہتے ہیں، اینگزائٹی اور خوف ہوتا ہے، ہاضمہ درست نہیں رہتا، تھکن مگر نیند نہیں آتی۔ یہ سب سائلنٹ سمپٹمز ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے شوگر والے کو؟ بنیادی جو اس کے ٹیسٹ ہیں وہ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر اور رینڈم بلڈ شوگر HbA1c۔ یہ اس کے بنیادی شوگر کے ٹیسٹ ہیں مریض کے۔ نیند اور اعصاب کے لیے آپ نے جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ ہے وٹامن B12 کا ٹیسٹ۔ میگنیشیم لیول اپنا چیک کروائیے کہ کتنا ہے۔ کڈنی فنکشن ٹیسٹ، کریٹینین، یوریا یہ بھی کروانا ہے، اور یورین کمپلیٹ۔ اور ان ٹیسٹوں سے اصل وجہ کا پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کون سی چیز ہے جو اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی ہے۔ شوگر کے مریض میں کیا غذا کھانی چاہیے؟ رات کو کھانے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں ہلکی سبزیوں کا سوپ لینا ہوتا ہے، ابلی ہوئی سبزیوں کو کھانا چاہیے، دلیا نمک کے ساتھ۔ 1 کپ نیم گرم دودھ پینا چاہیے بغیر چینی کے۔ السی کے بیج 1 چمچ لینے چاہیے۔ پرہیز ہے اس میں سفید چاول، میٹھا بیکری آئٹم، چائے، کافی رات میں نہیں استعمال کریں۔ کولڈ ڈرنکس بالکل استعمال نہ کریں۔ بہت زیادہ مسالے دار چیزیں استعمال نہ کریں۔ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ موبائل کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیں۔ ہلکی واک کریں تقریباً 30 منٹ کے لیے، اور گہری سانسیں ڈیپ بریتھنگ لیں۔ گہری سانسیں لینے سے آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے اور نیند بہت اچھے سے آتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن جو بطور معاون استعمال کروائی جاتی ہے وہ ہے سیزیجیم جیمبولنم کیو۔ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، رات کی بے چینی کو کم کرتی ہے۔ خوراک ہے اس کی 10 قطرے آدھا کپ پانی میں دن میں 2 بار لیں۔
पैसिफ्लोरा इंक्रांटा क्यों? नींद न आने में बेहतरीन है, दिमाग को सुकून देती है। 20 कतरे नीम गर्म पानी में सोने से पहले। ये आपकी अलामात हैं जिनको देखकर आप अपनी मेडिसिन खुद तजवीज़ कर सकते हैं। कालियम फास्फोरिकम 6X है आसाबी कमज़ोरी, जहनी थकन के लिए 4 गोलियां दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होती हैं। जिनकम है मेटालिकम 6X, ये टांगों की बेचैनी, रेस्ट लेग्स, इनमें 4 गोलियां सोने से पहले दी जाती हैं। मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6X, दर्द, खिंचाव, नींद, खुराक है इसकी 4 गोलियां रात को लेनी होती हैं। देखिए, शुगर सिर्फ शुगर नहीं, ये नींद, दिमाग, असाब, दिल को सबको मुतासर करती है। अगर नींद दुरुस्त हो जाए तो शुगर भी कंट्रोल होती है, दिन भर तवानाई रहती है। और वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए।